فائنلی ولید کی محبت بھری باتیں سن کے دانیہ کو کومے سے ہوش آ جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے ہسبینڈ کی باتوں کی اتنی ٹینشن لے لیتی ہے کہ دنیا سے بھی روٹھ جاتی ہے، اور اسی کی ہی محبت بھری باتیں اسے زندگی کی طرف واپس بھی لے کے آ سکتی ہیں۔ اسی لیے اس ڈرامے میں جہاں پہ ساسوں کے لیے اور ماؤں کے لیے ایک لیسن ہے، وہیں پہ سب سے زیادہ بڑا لیسن ان لڑکوں کے لیے ہے جو شادی کر کے بیوی بنا کے کسی معصوم لڑکی کو اپنے گھر تو لے آتے ہیں، لیکن اسے پورے حقوق فراہم نہیں کر پاتے، اور شادی کے بعد اپنی ماؤں کے پیچھے لگ کے ان کے ساتھ ایسی زیادتیاں کرتے ہیں کہ انہیں اتنی ذہنی اذیت دے دیتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ان کا زندگی سے ہی دل ہٹ جاتا ہے۔ ماں باپ کی محبت اور عزت تو ضروری پارٹ ہے، انفیکٹ ماں باپ یا اپنے رشتہ داروں سے تو محبت ہر انسان کو ہوتی ہی ہے، پر انسان کا اصل ضعف تو تب ہے نا جب وہ اس رشتے کے لیے محبت پیدا کرے جسے اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، اور پھر اپنے پچھلے رشتوں کے ساتھ ساتھ اس رشتے کے ساتھ بھی مکمل طور پہ انصاف کر پائے۔ دانیہ ہوش میں آتی ہے تو اس کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ میں ہسپتال میں ہوں اور اماں ابھی تک بھی نہیں آئیں، کیا وہ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ تو یہاں ولید کے ساتھ ساتھ دانیہ کا باپ اور بھائی بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اماں تم سے بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ تو دانیہ بتاتی ہے کہ وہ تو مجھ سے ناراض ہی تھیں کیونکہ میں وہاں چلی گئی تھی، اور انہیں لگتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف ولید کے گھر میں ہی رہنا چاہیے، اور شادی کے بعد ان کے گھر میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، چاہے میری جتنی بھی طبیعت خراب ہو۔ مراد دانیہ کو تسلی دیتا ہے کہ تم بے فکر رہو، اب کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ناراض ہوگا، کیونکہ تم ہم سب کی جان ہو۔ پر یہیں ولید کو تھوڑا شبہ ہوگا کہ دانیہ کی ہاسپٹلائز ہونے کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری امی سچ ہی کہتی تھیں، پھوپھو واقعی ہی ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات ہی پیدا کرتی آئی ہیں، پھر چاہے ان کی بیٹی کو ہی موت کے منہ تک کیوں نہ پہنچنا پڑے، ہماری خوشیاں ان سے دیکھی نہیں گئیں، شاید اسی لیے ہی انہوں نے دانیہ کو کوئی ڈپریشن دیا اور اس سے ناراض ہو گئیں۔ لیکن اب کی بار یہ غلط فہمیاں بہت زیادہ دور تک نہیں چلیں گی، کیونکہ گھر میں سعدیہ بیگم بھی بے چین ہے، انہیں جب سے پتہ چلا ہے کہ دانیہ مکمل طور پہ ہوش میں آ چکی ہے، تب سے انہیں عجیب بے چینی ہو رہی ہے، وہ جلد از جلد ہاسپٹل جانا چاہتی ہیں، لیکن اسی ٹینشن کی وجہ سے جا نہیں رہی کہ کہیں ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے یا پھر انہیں دیکھ کے ہی دانیہ کو دوبارہ سے ڈپریشن نہ ہو جائے۔ لیکن راشدہ خالہ انہیں حوصلہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی ہوش میں آ چکی ہے اور اب یقیناً اس کا امتحان ختم ہو چکا ہے، تو تمہیں وہاں جانا ہی چاہیے، بس اپنی عادت تھوڑی سی بدل لینا، اب اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑا سا نرمی سے پیش آنا۔ سعدیہ جو کہ پہلے ہی کافی سزا بھگت چکی ہے، تو یقیناً اب تو وہ دانیہ کو ایسا کچھ بھی نہیں سنانا چاہے گی، جبکہ دوسری طرف بینا بیگم بھی دانیہ کی نئی نئی شادی کی تصویریں دیکھتی ہیں تو اسے بہت زیادہ مس کرتی ہیں، اور ان کی نوکرانی کے پوچھنے پہ کہتی ہیں کہ دانیہ جب اس گھر میں دلہن بن کے آئی تھی تو کس طرح پھولوں کی طرح مسکرا رہی تھی، اور اب تو پہچانی ہی نہیں جاتی کہ یہ وہی دانیہ ہے، عجیب سی مرجھا گئی ہے۔ نوکرانی انہیں بہت ہی تمیزدار طریقے سے احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ نے دانیہ بی بی کے ساتھ کچھ نہ کچھ زیادتیاں تو کی ہیں، جبکہ بینا کو خود بھی اس بات کا پہلے سے دل میں احساس ہو رہا ہے، اور وہ نوکرانی سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے ولید کی زندگی میں کبھی بھی اتنا غم نہیں دیکھا جتنا دانیہ کے ہاسپٹلائز ہونے کے بعد دیکھا ہے، اگر ولید ہی دنیا میں خوش نہ رہا تو میں تو بالکل ہی اداس ہو جاؤں گی، ولید کے سوا میرا آخر ہے ہی کون، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ولید کی خوشی میں ہی جب میری خوشی ہے تو مجھے دانیہ کے لیے اپنا دل وسیع کرنا چاہیے تھا۔ انفیکٹ مجھے بھی دانیہ بہت پسند آئی تھی، وہ اتنی اچھی نیچر کی لڑکی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کاش وہ سعدیہ کی بیٹی نہ ہوتی، تو میں اسے اپنی لاڈلی بہو بنا کے رکھتی کہ سب لوگ مثالیں دیتے کہ میں نے بہو کو بیٹیوں سے زیادہ چاہا ہے۔ پر نوکرانی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میم صاحب، اب تو دانیہ بی بی کو ہوش آ ہی گیا ہے تو اب آپ یقیناً ان کے لیے اچھی ساس ثابت ہوں گی، بس آپ اس بات کو بھلا ہی دیجئے کہ وہ آپ کی نند کی بیٹی ہے، ویسے بھی تو دانیہ بی بی نے اپنے سارے رشتوں کو آپ کے لیے چھوڑ ہی دیا تھا۔ بینا خود سے عہد کرتی ہے کہ واقعی دانیہ اب اس گھر میں آئے گی تو میں خود کو بدلنے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی نیچر کو جتنا بھی بدلنا چاہے، کہیں نہ کہیں اس کی فطرت ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے، اور شیطان بھی ورگلاتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بینا بدلنا بھی چاہے تو
سعدیہ بیگم کی کوئی نہ کوئی بات ایسی بری لگ جائے کہ دوبارہ سے وہ دانیہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے لگے، لیکن عین ممکن ہے کہ اب کی بار ولید ہی اپنی ماں کو اتنی آزادی نہ دے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر سکیں، کیونکہ فائنلی ولید کو بھی اپنی سزا تو مل ہی چکی ہے۔ یہاں دانیہ کو ہاسپٹل میں احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ پریشانی میں ولید سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو ولید اسے بالکل نہیں بتاتا کہ تم کومے میں چلی گئی تھی، اور یہی کہتا ہے کہ بس تم بے ہوش ہو کے گر گئی تھی۔ لیکن کسی نہ کسی طریقے سے دانیہ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ 2 مہینے اس ہاسپٹل کے بیڈ پہ رہی ہے۔ بہرحال اس کی پریگننسی کے بارے میں اسے کوئی نہیں بتاتا، ورنہ پھر سے شاید اس کے اوپر مزید ڈپریشن آ جائے۔ جبکہ دانیہ کے ہوش میں آنے کے بعد سونیا جب اس کے پاس آئے گی تو یہ تو دانیہ کے لیے مزید خوشی کا مقام ہوگا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح اتنے دنوں سے سونیا کو مس بھی کر رہی تھی اور اسے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ سونیا سے مل کے خوب شکایتیں بھی کرے گی اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہے گی کہ دوبارہ کہیں مت جانا۔ اور سونیا جس کی زندگی میں اب سب کچھ اچھا چل رہا ہے، وہ تو خود بھی اپنے ان رشتوں سے دور نہیں جانا چاہتی۔ ادھر ملک بلال کی سمجھ نہیں آ رہی، اسے اپنی بیٹی سے تو اتنی محبت ہے اور یوں لگتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا کی دولت جائیداد بھی وہ اپنا دین ایمان بیچ کے اسی لیے ہی حاصل کر رہا ہے کہ اس کی اکلوتی بیٹی سکون کی زندگی گزارے۔ لیکن جب سارا بیگم اپنی بیٹی کی شادی کی بات کرتی ہیں تو ملک بلال صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ تم نے جو رشتے دیکھے ہیں ان کو یہ صاف صاف بتا دینا کہ میں جہیز کے نام پہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ سارا بیگم بھی عجیب ہے، شادی کی رٹ تو لگا لی ہے پر ایک دفعہ بھی ملک بلال کو یہ نہیں بتایا کہ کس وجہ سے انہیں شادی کی جلدی پڑ گئی ہے۔ بھئی اپنے شوہر کو بتا دیں کہ میں نے فارا کو کسی لڑکے کے ساتھ فون پہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اسی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کی عزت پہ کوئی حرف نہ لے آئے، جس طرح آپ نے اس پہ اندھا یقین کر کے ارباز اور سونیا کے اوپر الزامات لگا کے اس گھر سے نکالا ہے۔ یہ نہ ہو کل کو وہی بیٹی آپ کا نام ہی اتنا بدنام کر دے کہ اس کے بعد لوگ آپ کے نام پہ تھوکتے پھریں۔ اور پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ملک بلال اس کی ایک نہیں سنتا اور نہ ہی اس کی بیٹی اس کی بات سنتی ہے، تو اللہ جانے کہ یہ سب کچھ چھپا کے اسے کیا ملنے والا ہے۔ بہرحال سارا بیگم بہت اچھی خاتون ہے، انہیں بار بار احساس ہوتا ہے کہ ملک بلال نے شاہین بیگم کو گھر سے نکال کے بہت برا کیا، اور فارا نے بھی جو ارباز پہ الزامات لگائے ہیں وہ سب بے بنیاد بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی ایمانداری سے ارباز کو بھی جانتی ہیں اور اپنی بیٹی کو بھی جانتی ہیں، اسی لیے ایمانداری سے ہی دونوں کا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں۔ تبھی تو ملک بلال کی طرح فارا پہ اندھا اعتبار کر کے نہیں بیٹھی۔ پر بہرحال ملک بلال نے جس طرح دوسروں سے پیسے لوٹے ہیں اسے اس کی سزا تو ملنی ہی ہے، اور شاید اس کی سزا فارا کے تھرو ہی لکھی ہے۔ وکی جسے پتا چل چکا ہے کہ فارا نے اپنے باپ کی الماری کی ایک ڈپلیکیٹ چابی بھی بنوا رکھی ہے، اب تو وہ فارا کو یہی کہے گا کہ میں تمہیں گھر سے بھگا کے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو فارا خود ہی آفر کر دے گی کہ پیسوں کا تو تم بالکل فکر ہی نہ کرو، وہ میں اپنے باپ کی الماری سے اتنے چرا کے لے آؤں گی کہ ہمیں 1-2 سال تو ٹینشن ہی نہیں لینی پڑے گی۔ اور وکی کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے، صرف فارا کے پیسے چاہیے تاکہ وہ ہما کے ساتھ اپنی زندگی سکون سے گزار سکے۔ اب جس طرح فارا وکی سے دھوکہ کھائے گی تو یقیناً اسے احساس ہوگا کہ اس نے زندگی میں کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے۔ تبھی وہ فوراً سے جا کے ان لوگوں سے معافی مانگے گی، جس میں لسٹ میں سب سے پہلے تو اس کے اپنے ہی بھائی ارباز اور بھابھی سونیا کے نام آئیں گے۔ پر کیا ارباز اور سونیا اب فارا اور ملک بلال کو معاف کر دیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔